أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد صدق الله العظيم. معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق نصیب کی۔ آج کی اس نشست میں ہم 5 باتیں جاننے کی کوشش کریں۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو لوگ شب معراج مناتے ہیں۔ تو شب معراج رجب المرجب کے اندر پیش آئی، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ شب معراج کے تعلق سے علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا ربیع الاول کے اندر ہوئی، اور بعض نے کہا کہ شب معراج رجب کے اندر ہوئی۔ تو 27ویں شب کا شب معراج ہونا یقینی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری سن نبوی 5 یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 5 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا گیا۔ آپ اس واقعے کے 18 سال اس واقعے کے بعد 18 سال اس دنیا میں بقید حیات رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے کسی حدیث میں یہ منقول نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے شب معراج کو شب قدر اور شب برات کی طرح منایا ہو۔ اس لیے شب معراج کو جاگنا اور اس دن عبادت کرنا یہ گناہ ہے اور یہ بدعت ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کر لی ہم نے، قرآن پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، تو کیا گناہ ہو گیا؟ اصل میں دین نام ہے ماننے کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین عقل کا نام ہوتا تو موزے کے نیچے والا حصہ مسا کے زیادہ حقدار ہوتا اوپر والے حصے کی بنسبت، لیکن جب موزے کے اوپر مسا کی باری آتی ہے تو موزے کے اوپر مسا کیا جاتا نہ کہ موزے کے نیچے، جبکہ گندا نیچا موزہ نیچے کا حصہ ہوتا ہے اوپر کا نہیں۔ تو اس سے معلوم چلا کہ دین ماننے کا نام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، کہ جو ہمارے دین میں ایسی بات کو ایجاد کرے جس دین کا جز نہیں ہے، وہ چیز قابل اتباع نہیں ہے، فہو مردود، بلکہ وہ چیز رد کرنے کے لائق ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن پڑھنا ثواب ہے، روزہ رکھنا ثواب ہے، لیکن جو محل اس کا ہے، جو اس کا وقت ہے، آپ نے اس وقت کے علاوہ میں وہ کام کیا، اس لیے یہ روزہ رکھنا اور یہ عبادت کرنا اس موقع پر منع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعُوا سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ لوگوں کو ان لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والی کوئی ذات نہیں تھی۔ اور آپ کی زندگی میں شب معراج، آپ کی زندگی، آپ شب معراج کے بعد آپ جو ہے تو 18 سال تک اس دنیا میں بقید حیات رہے، لیکن آپ کی زندگی میں یہ کہیں نہیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج منایا ہو۔ اس لیے بہت سے دیہات کی لوگ اور بہت سے لوگ شب معراج کو شب قدر اور شب برات کی طرح مناتے ہیں،
جبکہ یہ ان کی اس راتوں کو عبادت کے لیے خاص کر لینا یہ التزام مالا یلزم ہے، یعنی جس چیز کو شریعت نے لازم نہیں کیا اس چیز کو لازم کر لینا ہے۔ اس رات کی بھی وہی حقیقت ہے جو عام رات ہے، جس طرح عام راتوں کو جاگنے کا ثواب ہے اسی طرح اس رات کو جاگنے کا ثواب ہے۔ خاص کر اس رات کو جاگنے کا اہتمام کرنا یہ بدعت ہے، یہ منع ہے۔ اصل میں جب انسان اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر آ جاتا ہے تو نفس اس کو اسلامی اور نیک اعمال کے طریقے سے بہکانے لگتا ہے، بدعت بھی اس کے دین کے راستے سے اس کے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ عبادت کا ہے، یہ نیک کام کرنے کا وقت ہے، اس میں رول کیا ہو جائے گا اگر عبادت کر لے گا۔ وہ بات وہ نہیں ہے، بات ہے ایمان، اسلام نام ہے اتباع کا، اسلام نام ہے ماننے کا۔ اسلام نے آپ کو کہا اس دن عبادت کرنا نہیں ہے، آپ عبادت کر رہے ہیں تو یہ آپ اپنے خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جائز نہیں ہے۔ اس لیے شب معراج کے تعلق سے ہمیں اپنے دل میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ شب معراج کو جاگنے کا یہ جو عام رواج چل پڑا ہے یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، شریعت اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے ہیں اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ صحابہ نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جو میرے صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو پوری تاریخ اسلام کا پتہ اگر چل لیتے ہیں اور اس کو کھنگالتے ہیں تو شب معراج منانا نہ نبی کا طریقہ ہے نہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم شب معراج منا رہے ہیں تو یہ اس فرقے اور اس نجات پانے والے گروہ کی مخالفت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جانے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں جگہ دیں اور بدعات اور خرافات اور رسومات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور ایک چیز کونڈے کا تہوار، اس تہوار کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کا کوئی جواز حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ، ہر قوم کے لیے ایک تہوار ہوتا ہے اور میری قوم کے 2 تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس لیے کونڈے وغیرہ منانا یہ سب شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے، اور اس طرح کے کھانا فی نفسی جائز ہے، لیکن اس کھانے کو اس مہینے کے ساتھ خاص کر دیا گیا، اس وجہ سے اس میں یہ خرابی آ گئی۔ اس لیے ہمیں ہر کام اہل علم سے پوچھ کر کرنا چاہیے۔ قرآن نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں مسائل معلوم نہ ہو تو اہل علم سے رابطہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو